اللہ اللہ اللہ۔ یہ صورت زاریات ہے۔ اس صورت کے پہلے لفظ میں یہ لفظ آ رہا ہے زاریات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم اٹھانے کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب قسم اٹھانا چاہے تو وہ قسم صرف اور صرف اللہ کی اٹھائے گا۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ چاہے وہ کسی پیغمبر کی قسم اٹھائے، چاہے وہ کسی رسول کی قسم اٹھائے، چاہے کسی بزرگ کی قسم اٹھائے، چاہے اپنے ماں باپ کی قسم اٹھائے، بیٹا بیٹی کی قسم اٹھائے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے مخلوق کے لیے تو یہ قانون ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتا، لیکن خالق یعنی اللہ، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسمیں کس چیز کی اٹھائی ہیں؟ فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں اڑانا۔ ہواؤں کی قسم اٹھائی کہ ہوائیں جو ہیں کیا اڑاتی ہیں؟ جب ہوا چلتی ہے تو گرد و غبار اڑتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بھی، کپڑے اڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں اڑتی ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں اڑانا۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھاتی ہیں بوجھ کو، کیونکہ ہوائیں یہ جو بادل ہوتے ہیں، بادلوں میں بوجھ ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، تو یہ ہوائیں ان بادلوں کو اڑا کر جو ہے وہ پھر رہی ہوتی، اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھر کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل نارمل طریقے سے رم کے آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرتی ہیں معاملے کو۔ پھر یہی ہوائیں بادلوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے یہ بادل فلاں شہر میں لے جاؤ، ادھر لے جاتی ہیں، یہ بادل فلاں علاقے میں لے جاؤ، ادھر لے جاتی ہیں، تو یہی جو ہے تقسیم کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق پہلی آیت کا ترجمہ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھاتی ہیں اٹھانا، یہاں تو ہوائیں ہی مراد ہے۔ اور فالحاملات وقرا، بس قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ بادلوں کے اندر بوجھ ہوتا ہے اور وہ بوجھ بارش کا، اولوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد بادل ہے۔ فالجاریات یسرا، پھر وہ چلتی ہیں آہستہ سے، آہستہ آہستہ چلتی ہیں، اس سے مراد کشتیاں ہیں کہ کشتیاں جب سمندر میں چلتی ہیں آہستہ آہستہ وہ ان کا چلنا ہوتا ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرتے ہیں کام کو، کہ فرشتوں کے ذمے مختلف کام ہوتے ہیں، تقسیم کیے ہوتے ہیں، کسی کے ذمے کون سا کام ہے، کسی کے ذمے کون سا کام ہے۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے۔ بہرحال ان قسموں کو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جواب قسم ہے فرمایا انما توعدون لصادق، یہی بات ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ البتہ سچی ہے، اور وہ کیا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا البتہ واقع ہونے والی ہے۔ جزا سے مراد یعنی جزا کا دن، جس دن اعمال کی جزا ملے گی وہ البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا دن ضرور بھی ضرور آئے گا، کوئی کسی شک شبے میں نہ رہے، کیونکہ جزا کا دن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اعمال انسان میں کیے ہیں دنیا میں ان کی جزا اس کو ملے گی، اور وہ اعمال دنیا میں کی ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، ہر طرح کے۔ قرآن پاک میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے ذرے کے برابر بھی، ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بھی عمل کیا ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اگر اتنا برائی کی ہے
اس کو بھی دیکھ لے گا۔ کوئی چیز اس کی انسان کی دنیا میں کی ہوئی وہ رہ نہیں جاتی، اس کو تحریر کر لیا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ بعض اوقات انسان آنکھوں سے اشارہ کر دیتا ہے، بعض اوقات ہاتھوں سے اشارہ کر کے کسی کو، جیسے کوئی کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کسی طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا، بعض اوقات آنکھ سے اشارہ کر دیا، ایسی چیزیں بھی باقاعدہ نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوں گی۔ کسی نے چلتے چلتے بے دھیانی میں قبلہ رخ تھوک پھینک دی، لکھا ہوگا اس نے قبلہ رخ تھوک پھینکی ہے۔ کسی نے کیلا کھا کر ایسے ہی بے دھیانی میں راستے میں چھلکا پھینک دیا کہ جس سے کوئی بھی پھسل کے گر سکتا ہے، باقاعدہ لکھا ہوگا اس نے راستے میں چھلکا پھینکا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ دیکھ کر اپنے نامہ اعمال کو کہیں گے مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر الا احصاها، یہ کیسا مال نامہ ہے جس نے ہمارا چھوٹا بڑا عمل کوئی نہیں چھوڑا، ہر چیز درج ہوگی۔ تو جب ہر چیز درج ہوگی تو پھر فرمایا اس کا جزا بھی ہوگی، اس لیے یہ یقین کر لو کہ قیامت آئے گی۔ لیکن ایک ہوتا ہے یقین، تو زبان سے کہنا اور مان لینا، ایک ہوتا ہے کہ صدق دل سے یقین کرنا۔ قیامت کا صدق دل سے یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنائیں کہ بھئی قیامت جب آنی ہے، ہمارا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کا ہر عمل اس کی جزا اور سزا ہوگی قیامت کے دن۔ تو پھر ہمیں اپنے معاملات کو درست کیسے کرنا ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ میں اگر جھوٹ بول کر بیچوں گا تو ظاہر ہے وہ کمائی بھی حرام ہوگی اور اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، روایت صحیح روایت میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ کلام نہیں کریں گے جو آدمی اپنے سودے کو جھوٹ بول کر قسم اٹھا کر بیچتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے، سودا طے ہو رہا ہے، قیمت اس کو کہیں اتنے لگا لو، وہ قسم اٹھا جائے، قسم کھا کر رہتا ہے اتنے کی تو مجھے آئی بھی نہیں، حالانکہ وہ خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بول کر قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، میں بطور مثال ذکر کی ہے۔ تو انسان کو اپنے پوری زندگی کے ہر لیل و نہار، صبح و شام کے اندر غور کرنا ہے کہ میں صحیح معاملات کروں، صحیح رہن سہن کروں، بات چیت درست کروں۔ تو اس طریقے سے جب وہ چلے گا تو سمجھ لو کہ یہ ہے کہ اس کو یہ یقین بھی ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، آسمان کی قسم ہے جو راستوں والا ہے، کیونکہ آسمان میں بھی راستے ہیں۔ جس طرح زمین میں راستے بنے ہوئے ہیں، کوئی راستہ ملتان جا رہا ہے، کوئی پشاور جا رہا ہے اور اس پر گاڑیاں چلتی ہیں، اسی طرح آسمان پر راستے ہیں، ان راستوں پر فرشتے چلتے ہیں، کچھ راستوں پر چاند سورج ستارے چلتے ہیں، اور چاند سورج ستارے انسان سے بہت بڑے ہیں۔ اب یہ چاند تو آسمانوں سے نیچے ہے، لیکن جو سورج ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، لیکن یہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زمین چھوٹی ہے، یہ بہت بڑے ہیں، لیکن ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کیا ہوا ہے۔ چاند کو کہا تم نے اس راستے پر چلنا ہے، سورج کو کہا تم نے اس راستے پر چلنا ہے، سیارات کو کہا تم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ کسی کی ان کی مجال نہیں ہے کہ اپنا راستہ بدل کے دوسرے راستے پر پڑھ لیں۔ ہزاروں سال سے یہ چاند سورج ستارے انہی راستوں پر چل رہے ہیں، حالانکہ وہ انسان سے بہت بڑے ہیں۔ انسان چھوٹا سا ہے، لیکن انسان کا اختیار چاند سورج ستاروں سے زیادہ ہے۔ یہ جب مرضی اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، سامنے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ انسان کے اختیار زیادہ ہیں، لیکن انسان میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ انسان اتنا اشرف المخلوقات، اتنے اختیارات والا ہو کر جاہل بن جاتا ہے کہ وہ ان چاند سورج ستاروں کو اپنا معبود ماننے لگ جاتا ہے۔ ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو چاند سورج ستاروں کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب قیامت آنے لگے گی
تو چاند سورج ستاروں کی روشنی کو سلب کر لیں گے، اور ان کی روشنی کو سلب کر کے اللہ تعالیٰ چاند سورج ستاروں کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ انسان تو کافر جہنم میں جائیں گے، چاند سورج ستاروں کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو وہاں حیرانگی انسان کو ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور کہ چاند سورج ستارے بھی جہنم میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے کہ دنیا میں جو لوگ ان کو خدا سمجھتے تھے ان کو دکھانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ان کو تم خدا سمجھتے رہے، یہ تو خود جہنم میں پڑے ہیں۔ تو یہ عقیدے غلط ہیں۔ صرف عقیدہ صحیح اور صحیح عقیدہ مسلمان کہے لا الہ الا اللہ، جو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس اور دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ صحیح عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر جب ہم قائم رہیں گے، یقین کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب اور حشر میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے پر ہمیں قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔